لیے گیا اور میں نے وضو خانے میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد آپ کے ساتھ ایک غلام تھا اور خادم تھا آپ کے ساتھ. تو امام حسن نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس کو دھویا اور دھونے کے بعد اپنے غلام کو بولا کہ اس ٹکڑے کو اپنے پاس رکھو, میں وضو کر لوں تو پھر مجھے یہ دینا. ان کی نیت کیا تھی کہ میں وضو کرنے کے بعد پھر اس روٹی کا یہ جو ٹکڑا وضو ہونے سے مجھے ملا ہے میں اس کو اٹھا کر کھا لوں گا. یہ کون؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب فرماتے ہیں کہ روٹی آپ نے اس ٹکڑے کو وضو ہونے سے اٹھایا, اس کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد اچھی طرح صاف کرنے کے بعد غلام کو دیا اور کہا کہ اس کو رکھو, میں وضو کر لوں تو پھر مجھے یہ لقمہ دینا. اور جب وضو کرنے کے بعد آپ نے غلام سے فرمایا کہ وہ جو روٹی کا ٹکڑا میں نے تجھے دیا تھا وہ مجھے دو. انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ سرکار آپ تے قربان ہو جوان, وہ جڑا روٹی کا ٹکڑا جناب نے مینوں عطا کیا وہ تو میں نے کھا لیا. وہ جو غلام تھے انہوں نے کیا عرض کیا حضرت امام حسن سے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ نے جو وضو خانے سے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر دھو کر مجھے دیا تو میں نے اس کو اٹھا کر کیا کر لیا, میں نے تو کھا لیا. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اسے کھا لیا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. اس غلام کو کیا کہا کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہوں, آزاد کرتا ہوں. اور اس نے پوچھا کہ میرے آقا آپ نے کس سبب سے مجھے آزاد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی خراب جگہ سے کوئی لقمہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے ساتھ لگی ہوئی گندگی کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد پھر اس نے اس کو اچھی طرح صاف کیا اور پھر اس کو کھا لیا, فرمایا اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رزق کی تعظیم کرو, خدا تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا. رزق کی تعظیم کرو. امام حسن کیا فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے میری امی جان سیدہ کائنات نے بتائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر اگر تمہیں کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ملے اس کو اٹھاؤ, اس کو اچھی طرح صاف کرو, صاف کرنے کے بعد اس ٹکڑے کو کھا لو. فرمایا جس پیٹ کے اندر وہ ٹکڑا جائے گا خدا اس کی مغفرت کر دے گا. اور یہ حدیث آپ اندازہ لگائیں, اس حدیث کے راوی کون ہوئے؟ امام حسن. اور امام حسن نے یہ حدیث کس سے لی ہے؟ اپنی والدہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے. آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ پہنچے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی. پھر امام حسن نے کہا کہ میں کسی جنتی شخص سے خدمت لینا نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا کہ تو میرا خادم ہے, ساری زندگی ہو گئی تو نے میری خدمت کرتے ہوئے, اب تو نے یہ جو روٹی کا زمین سے اٹھایا ہوا ٹکڑا جو میں نے کھانا تھا وہ تو نے کھا لیا. تو نبی پاک کی بشارت کے مطابق جو بندہ زمین سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتا ہے خدا اس کی مغفرت کر دیتا ہے, وہ جنتی ہو جاتا ہے. امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے حیا آندھی رب کو کہ ایک جنتی شخص کو میں اپنی خدمت کراؤں. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک روٹی کا ٹکڑا جو زمین پر گرا ہوا ہو اس کو اٹھانے سے حضور نے فرمایا تمہاری مغفرت ہو جائے گی. اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھانے کے بعد سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ حضور نے بخشش کی ضمانت دی ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ ذرا خود اندازہ کریں کہ ہم افطاری کے رزق میں کتنا, افطاری کے دسترخوان سے کتنا رزق ضائع کرتے ہیں, ہم سحری کے دسترخوان سے کتنا رزق ضائع کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو خداوند قدوس نے ہمیں جو رزق دیا ہے ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے, اس کی عزت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے رزق میں اضافہ کرے. جو شخص چاہتا ہے کہ اسے اچھا رزق ملے, اچھی جاب ملے, حضور نے فرمایا وہ رزق کی تعظیم کرے خدا اس کی عزت میں اضافہ کرے گا. فرمایا جو رزق کی عزت کرے گا خدا اس کے رزق میں اضافہ کرے گا. جو رزق کی عزت کرے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا. اس لیے رمضان کے مہینے میں جہاں پر اللہ نے ہمیں اور نعمتیں دی ہیں, پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہمارے رزق کو بڑھایا
تو ہم اس کو افطاری کے دسترخوان پر بھی ضائع کریں، سحری کے دسترخوان پر بھی ضائع کریں، ہمارے بن آدھے سے زیادہ ہمارے چھوڑے ہوئے رزق سے بھرے ہوئے ہوں، تو یہ خدا کی ناشکری ہے۔ اس لیے جو ہماری مائیں بہنیں بزرگ جو سن رہے ہیں، جو گھروں میں روٹیاں پکاتی ہیں، ان سے بھی خدمت ہے کہ جتنا بندہ روٹی کھائے اس سے پوچھ لیا کرو کہ آپ نے 1 چپاتی کھانی ہے تو 1 پکا لیں، 2 کھانی ہے تو 2 پکا لیں، 3 کھانی ہے تو 3 پکا لیں، جتنا کھانا ہے اتنا بندہ پکا لے، یعنی کہ آدھا کھایا اور آدھا پھینک دیا۔ ہم اگر رزق کی تعظیم کریں گے خدا ہمارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو اور دین کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسلام رحمت والا دین ہے، کرم والا دین ہے، ہر عمل ہمارے لیے اللہ نے اصلاح پیدا کی ہے۔ خدا ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 کی تفسیر کی کے اندر جو نبی پاک نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ آج شام کو جو ہمارا عصر میں درس ہوگا وہ سورہ یاسین کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کی عظمت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات